تو آئی تھنک پاکستان کے پاس ایک ٹرمینڈس اپرچونیٹی ہے ٹو سم ہاؤ یوٹیلائز دیٹ ٹیلنٹ. اٹس آل اباؤٹ گڈ گورننس. آپ ایسے پروگرامز ایشو کریں. اور میں یہ نہیں کہتا لوگوں سے کہ آپ 4 سال کا ماسٹرس کا کورس کرانا شروع کر دیں یا بیچلرس کا کورس کرانا شروع کر دیں. آج کل ود ڈسٹینس لرننگ ایک سمپل سا پروگرامنگ کا کورس کر کے سیکورٹی کی سرٹیفکیشن کر کے آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. میرا نام فیضان مصطفیٰ ہے. آئی ایم دا CIO آف ٹویوٹا انڈس موٹرس. اور میں اس وقت گروپ ایڈوائزر کے طور پہ بھی کام کر رہا ہوں ہاؤس آف حبیب کے. میری جو اسکولنگ ہے وہ کراچی سے ہی ہوئی. آئی بلانگ ٹو اے فیملی آف ڈاکٹرز اینڈ انجینئرس. تو شروع سے ہی گروئنگ اپ آئی ہیو سین مائی انکلز اینڈ آل آف دا فیملی ممبرز ٹو بی ایدر ڈاکٹرز اور انجینئرس. تو بڑا ایک گائیڈنس رہی ہمیشہ سے اور اس طرف ایک جانے کا خیال تھا. اسکول بڑا اچھا گزرا ہمارا. آئی واز ویری فارچونیٹ کہ آئی ہیڈ سم ٹرمینڈس ٹیچرس. آئی کین ناٹ emphasize the importance of teachers in one's progress and achievements that you get along the way. اور ہمارے زمانے میں جب جس اسکول میں جایا کرتا تھا وہاں پہ وہ دور یہ تھا کہ جہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی فزکس میتھس کیمسٹری کے ساتھ ساتھ جو ویلیوز ہیں جو اس پہ بڑا زور دیا جاتا تھا. مجھے ابھی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے پاس اسکول میں کمپٹیشن ہوتے تھے. اس میں اقبال کی شاعری کو بھی پروموٹ کیا جاتا تھا جو آج کل کے شاید بچوں کو اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے اقبال کی شاعری کا. تو جو خود ہی کا ایک کانسیپٹ ہے جو اقبال نے دیا, یہ بگ تھنکنگ کا جو کانسیپٹ ہے, اس کی بڑی ایک شروع سے ہمارے اندر ایک ویلیوز کو انگرین کیا گیا جو کہ آگے چل کے کافی اس نے ہیلپ بھی کیا. تو وی ور سارٹ آف ٹوئن بردرس. ہم لوگ بالکل آئیڈینٹیکل ٹوئنس تھے اور اسکول میں نہ صرف اسٹڈیز میں آگے تھے, پیرنٹس کی طرف سے بہت فوکس ہوتا تھا کہ ایجوکیشن کو ہمیشہ پرائرٹی دینی ہے, لیکن ساتھ ساتھ بیکاز آف دیٹ بگ تھنکنگ ویلیو سسٹم جو ٹیچرز نے ہمیں دیا, اسپورٹس کی بھی ہر ٹیم میں ایکٹیو ہوتے تھے. تو ماشاء اللہ سے اسکول بہت اچھا ٹائم گزرا. اسکول میں ٹیچرس کا بہت بڑا رول رہا. اور اس کے بعد جب اسکول سے فارغ ہونے کے بعد آئی جوائن آدم جی سائنس کالج اور وہاں پہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد NID یونیورسٹی جوائن کر لی جہاں پہ آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ٹو میکینیکل انجینئرنگ. تو میکینیکل انجینئرنگ پڑھنے کے بعد دین اگین آئی ہیڈ سم ٹرمینڈس ٹیچرز ایٹ NID یونیورسٹی اور بہت زیادہ ایک ڈیپ ڈائیو انجینئرنگ کے لیے وہاں پہ. فائنل ایئر کا پروجیکٹ آئی ریممبر اٹ واز we designed the active suspension of a motor vehicle which got the award from the Vice Chancellor Abul Kalam at that point in time. So it was a big achievement for us at that point in time. تو جب یونیورسٹی سے نکلے تو بڑے خواب تھے جیسے کہ لوگوں کے ہوتے ہیں کہ کچھ بڑا کر کے دکھانا ہے. لیکن جب انڈسٹری میں آئے تو I remember my first job was as a maintenance engineer at one of the local pharmaceutical companies. تو اس میں جو انٹائر جو ایک خواب تھا کہ کچھ بڑا کرنا ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, تو انڈسٹری میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو انڈسٹری واز ویری منڈین آپریشنل اورینٹیڈ. تو سارا دن بیٹھ کے آئی واز اے ٹریننگ انجینئر. تو وہ بس پلانٹ سے کالیں آتی تھی کہ ایئر کنڈیشنر کا ٹیمپریچر جو ہے بڑھا دیں, کم کر دیں. تو دا انٹائر ڈے واز اسپینڈ لائک دس. اور کبھی کبھار مشینوں کو جا کے دیکھ لیا. تو آئی واز ناٹ ویری سیٹسفائڈ کہ آفٹر انٹینس 4 years آف ایجوکیشن جو کچھ پڑھا ہے اس کا 5% بھی اپلائی نہیں کر پا رہا. تو پھر آئی ڈیسائڈیڈ کہ نہیں یار, آئی ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ بگ وتھ مائی لائف. اس زمانے میں US میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کی تیاری کی. اچھا اس زمانے میں آئی اپلائیڈ ٹو سیورل یونیورسٹیز. آئی گاٹ ایڈمیٹڈ ٹو فیو یونیورسٹیز. لیکن آئی واز ناٹ شیور کہ کس ایریے میں آگے جانا چاہیے. سو آئی ہیڈ اپلائیڈ ٹو انڈسٹریل انجینئرنگ as well. I got admitted to one of the universities, Illinois Institute of Technology. لیکن ساتھ ساتھ اس زمانے میں IT کا بہت بڑا فوکس تھا کیونکہ .com ببل تھا. پھر Y2K آ رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس میں کافی لوگ پریشان تھے کہ کیا ہوگا جب year 2000 آئے گا. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی فیلڈ سے تھوڑا سا موو کر کے IT کی طرف جا رہے تھے. تو I was kind of undecided کہ what to do. I got admitted into 2 or 3 different universities.
یہاں سے جب نکلا میں کراچی سے, آئی ریممبر کہ اس فلائٹ میں جب میں کراچی سے شکاگو جا رہا تھا تو اس فلائٹ میں راستے میں آئی میڈ اپ اے مائنڈ کہ آئی ہیو ٹو موو ٹو مینجمنٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی. وائی؟ بیکاز آئی تھاٹ کہ انجینئرنگ کی ایجوکیشن میرے پاس ہے, کافی تیار کر دیا تھا انہوں نے بیسک کانسیپٹس جو انجینئرنگ کے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آئی تھاٹ کہ فیوچر جو ہے وہ سارا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہوگا. ہر انڈسٹری میں, ہر ایریے میں یو ہیو ٹو ہیو نالج آف آئی ٹی. تو آئی ڈیسائڈیڈ کہ ایم بی اے کرنا چاہیے بزنس اسکول میں اور آئی ٹی کے کنسلٹیشن کے ساتھ کرنا چاہیے. تو شکاگو میں when I landed, I asked the immigration officer کہ I want to go to St. Louis. My university was close to St. Louis. So میں نے کہا ٹھیک ہے. Everything was quite easy back then. It was 99 I think. تو وہاں سے میرا کیریئر کا آغاز انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہوا. I had a wonderful time at Southern Illinois University. I made a lot of friends. Got my first job at a large telecommunication company called AT&T Communications. At that point it used to be Southwestern Bell, but then uska ek merger hua AT&T ke saath, so it was 160,000 employee company at that point in time. تو وہاں پہ میری جو پہلی جاب تھی, it was a systems analyst and a software developer. I learned a lot from there, especially جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جو بیسکس ہیں میری ساری وہاں ڈیولپ ہوئیں. آئی ورک ود اے ویری ویل ڈائیورس ٹیم جس میں مختلف کلچرس کے, مختلف کنٹریز کے لوگ تھے. تو ہاؤ ٹو مینیج ڈفرینٹ پروجیکٹس وین یو آر ورکنگ ود ڈائیورسفائڈ ٹیمس, اس کا کافی ایکسپیرینس ملا. کمیونیکیشن امپروو ہوئی کافی. تو وہاں پہ آئی اسپینڈ آلموسٹ 5.5 years in that capacity in St. Louis, working from in different roles, from project manager to سسٹمز انالسٹ ٹو ٹیکنیکل آرکیٹیکٹ. اور اس زمانے میں ایک بڑا ان کا پروجیکٹ تھا جو اٹ واز ریلیٹڈ ٹو ساربینس-آکسلے کمپلائنس. آپ کو یاد ہوگا کہ اینڈرون کا اسکینڈل ہوا تھا 2001 میں. اس کے بعد کافی کمپلائنس کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جتنی بھی اکاؤنٹنگ پریکٹسز ہیں اٹ ہیز ٹو بی آٹومیٹڈ. تو اس زمانے میں کافی بڑے بڑے پروجیکٹس مینیج کیے, بلنگ سسٹم کی انٹیگریشن پہ کام کیا. تو لائف واز آل سیٹ الحمد للہ. لیکن پھر 2006 میں when I was visiting my family here in Pakistan, I decided کہ it's about time کہ to give something back to my family as well and to Pakistan as well. تو despite doing all the hard work, I was very well established. جو انیشیل آپ کا ایک کیریئر پروگریشن ہوتا ہے, جو ایک ٹف پیریڈ ہوتا ہے, I was past that point. لیکن جب میں پاکستان آیا تو آئی ڈیسائڈیڈ کہ اٹس ٹائم ٹو بی بیک ود دا فیملی, ٹو سپورٹ دیم ایز ویل اینڈ ٹو سرو دا کنٹری ایز ویل. تو ان 2006 آئی میٹ دا CIO آف MCB بینک. آئی ہیڈ اے ڈسکشن ود ہم. دے ور آلسو ڈوئنگ سم ونڈرفل انیشیٹیوز. کور بینکنگ لانچ کر رہے تھے. دے ور امپلیمنٹنگ کریڈٹ کارڈ پروجیکٹ ایز ویل, کال سینٹر, اینڈ دے نیڈیڈ a project management office to sort of consolidate and manage the entire portfolio of projects that they had. تو اٹ واز ویری اٹریکٹیو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. آئی ڈیسائڈیڈ ٹو کیم بیک. 2 مہینے میں ساری چیزیں وائنڈ اپ کیں. آئی کیم بیک ود دا فیملی. شروع کے 6 مہینے کافی اسٹرگل رہا کیونکہ اوبیسلی ایک ریورس کلچر شاک ہوتا ہے جب آپ ایک کافی بڑا ٹائم گزار کے جب واپس آتے ہیں. تو وین آئی کیم بیک اٹ ٹک می اے سرٹن ٹائم ٹو گیٹ یوز ٹو دی پاکستان کارپوریٹ لائف ایز ویل. تو وہاں پہ پھر MCB میں اچھا ٹائم گزرا. کافی ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر کافی زیادہ تھا. ایک بڑے کم سمجھ لیں کہ کم دورانیے میں کافی زیادہ پروجیکٹس کا ایکسپوجر ملا. MCB میں کچھ ٹائم گزارنے کے بعد پھر ایک اپرچونیٹی آئی سائبر انٹرنیٹ سروسز میں. دے ور لوکنگ فار پری سیلز سولوشنز ہیڈ ایز ویل ایز دی پروجیکٹ مینجمنٹ آفس ہیڈ. تو وہ ایک بڑا چیلنج تھا. تو میری جو لائف ہے اوور آل وہ ابھی سمجھ لیں کہ اٹ ہیز بین فرام ون چیلنج ٹو دی ادر. جہاں پہ بھی مجھے ایک چیلنج نظر آتا ہے آئی ٹرائی ٹو ٹیک اپ دیٹ چیلنج اینڈ موو آن. تو اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. اس زمانے میں کافی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی تھیں اور اس کو سائبر نیٹ میں امپلیمنٹ کیا ان ٹیکنالوجیز کو. اینڈ دین فرام دیر آئی موو ٹو مینجمنٹ کنسلٹنگ. مینجمنٹ کنسلٹنگ میں آئی واز دی ہیڈ آف فائنینشیل سروسز فار بیئرنگ پوائنٹ وچ لیٹر بیکم Mazars Consulting, which was a French consulting firm, and they wanted Mazars to be sort of a hub for all the technology practices اور ایک سینٹر آف ایکسلنس بنانا چاہ رہے تھے. تو اٹ واز اے بگ چیلنج کہ پاکستان کو آگے پروموٹ کرنا ہے, پاکستان کی جو اسکل سیٹ ہے, ٹیکنالوجیز ہیں, اس کو باہر لے کے جانا ہے. تو اس کو اڈاپٹ کیا. مختلف
بینکنگ سیکٹر میں کافی لوگوں کے ساتھ کام کیا آن ٹیکنالوجی ایویلیویشن اینڈ سلیکشن. اور وہ ایک اچھا ٹائم تھا کیونکہ اس میں وی ریپرزینٹیڈ پاکستان ان 15 to 16 ڈفرینٹ کنٹریز. اور پاکستان کی جو آپ یہ سمجھ لیں کہ برانڈنگ ہے وہ کافی امپروو کرنے کی کوشش کی, مختلف کنٹریز میں جا کے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, وی کین سارٹ آف ڈیولپ پروجیکٹس فار یو, اسپیشلی ان ٹرمز آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ انفارمیشن سیکورٹی ایز ویل. اس زمانے میں انفارمیشن سیکورٹی کا کافی زیادہ انٹرسٹ شروع ہو گیا تھا, تو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم آن انفارمیشن سیکورٹی اسائنمنٹس ایز ویل فرام دی پلیٹفارم آف مزارس. مزارس سے پھر دین آئی ہیڈ اے بریف اسٹینٹ ایٹ UBL بینک ایز ویل ایز دی ہیڈ آف ایز دی سینئر وائس پریزیڈنٹ فار بزنس سولوشنز. اینڈ دین while I was there for almost a 6 months period, مجھے ایک اپرچونیٹی ملی کہ جو میں نے میکینیکل انجینئرنگ اپنی کی تھی اور ایک 4 سال کا بڑا طویل عرصہ گزارا تھا, ان پرنسپلس کو دوبارہ سے پریکٹس کرنے کا, ان پرنسپلس کو دوبارہ سے یوز کرنے کا ایک اپرچونیٹی مجھے ملی انڈس موٹرس میں. تو آئی گریب دیٹ اپرچونیٹی اینڈ الحمد للہ آئی ہیو بین ہیئر سنس لاسٹ 5.5 years and it has been great this far. دیکھیں یوتھ کا وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ واٹ وی آر لوکنگ ایٹ از جنریشن زی, رائٹ. ان کا جنریشن زی کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ہمارے زمانے سے. جو ملینیلس تھے وہ ڈفرینٹ تھے, جنریشن ایکس واز ڈفرینٹ. اب ان کا سوچنے کا انداز بالکل ڈفرینٹ ہے, اور آئی وونٹ سے کہ اٹس رائٹ اور رانگ, دے ہیو دیئر اون وے آف تھنکنگ. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ there is no shortcut to success, right? There are no, as you say, there are no elevators to success, there are only stairs. So you have to work hard for what you want to achieve. خواب دیکھیں, یوتھ کے لیے میرا میسیج ہے کہ خواب ضرور دیکھیں. اقبال کو ضرور پڑھیں. میں I always go back to my schooling days. اقبال کی جو شاعری ہے اس میں ایک میسیج ہے یوتھ کے لیے, ٹھیک ہے. جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو منزل اپنی آسمانوں میں. تو یہ بگ تھنکنگ کا جو ایک سوچ ہے, یو گو بیک ٹو اسلامک ہسٹری ایز ویل. آپ آٹومنس کو دیکھیں, آج کل نیٹ فلکس پہ بڑا ایکسیس ہے لوگوں کو, تو یو کین گو اینڈ سی ہاؤ محمود جس نے کنسٹینٹینوپل کو فتح کیا تھا آفٹر 23 فیلڈ اٹیمپٹس, کیسے اس نے ایک پرسسٹنس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اچیو کیا. تو بڑا سوچیں. آج کل ایک بہت زیادہ لوگوں کے اندر, یوتھ کے اندر خاص طور پہ ایک جستجو ہے کہ اپنا کچھ کرنا ہے, اینڈ دیر از نتھنگ رانگ وتھ دیٹ, رائٹ. لیکن کوشش یہ کریں کہ دیکھیں 2 طرح کی انوویشن ہے آج کل. اگر آپ انڈسٹری میں نظر اٹھا کے دیکھیں تو یو ہیو ہاریزونٹل انوویشن, وچ از کہ آپ نے کسی دوسرے کنٹری میں, ویسٹ میں, یورپ میں آپ نے دیکھا کہ کوئی انوویشن آئی ہے, بی اٹ اوبر اور کریم, اور آپ نے اس ماڈل کو کاپی کر کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. تو بہت سارے جو بچے ہیں وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل دے وانٹ ٹو فائنڈ شارٹ کٹس. کہیں پہ کوئی یوز کیس دیکھا جو دوسری کنٹری میں ہے, اس کو کاپی کیا اور اس کو کوشش کی کہ ہمیں کوئی اے سیریز فنڈنگ مل جائے, کوئی تکا لگ جائے ہمارا, اور پھر وی ملینئرز اوور نائٹ. اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے. ورٹیکل انٹیگریشن پہ جائیں, اپنے آس پاس دیکھنے کی کوشش کریں کہ کون سے ایسے مسئلے ہیں جن کو میں سالو کر سکتا ہوں یوزنگ ٹیکنالوجی. اگر آپ کے پاس اسکل ہے اینڈ یو ہیو دس کیپیسٹی ٹو لک اراؤنڈ یور سیلف اینڈ سی کہ واٹ آر دا پرابلمس. پاکستان میں بے شمار پرابلمز ہیں. ہم اگر ابھی بھی بات کریں, پاکستان میں جو 5 اسٹار ہوٹل کا جو کرایہ ہے وہ کم ہے, اور ہاسپٹل میں کسی آپ بچے میں چلے جائیں اس کا کرایہ زیادہ ہے, ٹھیک ہے. دیر آر سو مینی ایشوز ٹو ٹرائی ٹو سالو ریئل لائف پرابلمس یوزنگ ٹیکنالوجی اور دا اسکل دیٹ یو ہیو, انسٹیڈ آف جسٹ کاپیئنگ واٹ یو فائنڈ ٹو بی سکسیزفل ان ادر کنٹریز. اس کے علاوہ خواب دیکھیں, اپنے گولز بنائیں. وداؤٹ گولز ڈریمز آر جسٹ وے آف فیولنگ ڈس اپوائنٹمنٹس. دیکھیں ایک دفعہ کسی اسکالر نے ایک دفعہ, I mean he came to Pakistan, he was a Turkish scholar if I remember. I met him almost 10 years back at one of the public forums, and I asked him what is your first observation about Pakistan when you came in. So he said to me that in order to create something which is very rare, you have to sacrifice something which is in abundance.
اور وہ کہتا ہے میں پاکستان میں جاتا ہوں گلی محلوں میں مجھے لوگ نظر آتے ہیں جو آئیڈل ہیں. آپ کسی بھی گلی کونے پہ چلے ہیں آپ کو 6 لوگ ایسے نظر آئیں گے جو سوائے بیٹھک لگانے کی اور باتیں کرنے کی اور کچھ نہیں کر رہے, رائٹ. ہمارے 60% پاپولیشن جو ہے وہ لیس دین 30 ایئرز آف ایج ہے, سب کے پاس ٹیلنٹ ہے. تو آئی تھنک پاکستان کے پاس ایک ٹرمینڈس اپرچونیٹی ہے ٹو سم ہاؤ یوٹیلائز دیٹ ٹیلنٹ. اٹس آل اباؤٹ گڈ گورننس. آپ ایسے پروگرامز ایشو کریں, اور میں یہ نہیں کہتا لوگوں سے کہ آپ 4 سال کا ماسٹرس کا کورس کرانا شروع کر دیں یا بیچلرس کا کورس کرانا شروع کر دیں. آج کل ود ڈسٹینس لرننگ ایک سمپل سا پروگرامنگ کا کورس کر کے سیکورٹی کی سرٹیفکیشن کر کے آپ اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. تو اگر ہم کسی طریقے سے اپنے اس یوتھ کو چینلائز کر لیں, ہم ان کو پراپر ووکیشنل ٹریننگ دے دیں, ان کو پراپر ایجوکیشن دیں, اسکل سکھائیں, اور پھر ان کا جو اسکل ہے اس کو کمرشلائز کر لیں, تو ایک بہت ٹرمینڈس اپرچونیٹی ہے پاکستان کے پاس ٹو انکریز آر ایکسپورٹس, ٹو ڈیولپ پروڈکٹس نیٹیولی وچ کین ہیلپ دیم ایز ویل ایز دی پاکستانی نیشن ایز ویل ان ٹرمز آف ریڈیوسنگ دی ٹریڈ ڈیفیسٹ دیٹ وی ہیو. تو آئی تھنک کہ اس وقت پاکستان میں ڈیجیٹل پاکستان کا بھی ایک کافی انیشیٹو چل رہا ہے. تو وی جسٹ ہیو ٹو فائنڈ سینرجیز اینڈ ایجوکیٹ آر یوتھ ان ووکیشنل ٹریننگ وچ کین ہیلپ دیم امپروو دیز ایکسپورٹس. جی الحمد للہ آئی گاٹ دی گلوبل CIO award. It was there were 200 nominations that went to that award, اور الحمد للہ اس میں سے مجھے ایک I was one of the 10 receivers of that award. اور اس کی جو بیسک وجہ ہے ایک تو ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ جو ٹیچرز نے جو رول پلے کیا ہے, ساتھ ساتھ ہماری جو انڈس موٹرس میں ہماری جو مینجمنٹ ہے دے ریئلی سپورٹڈ می, کیونکہ obviously as a leader you have certain vision and how you want to take things forward, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی اگر مینجمنٹ کی سپورٹ نہ ہو. کانسیپٹ بڑا سمپل ہے. there are so many technology cliches out there. You see people talking about IoT and big data and robotics, big names, but they have almost become cliches. People use it without really knowing what actually is the objective. تو میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی انوویشن سے زیادہ ویلیو انوویشن امپورٹنٹ ہے. آپ ٹیکنالوجی کو یوز کریں, اٹس اے مینس ٹو این اینڈ, اٹس ناٹ این اینڈ اٹ سیلف. تو اگر میری جو سکسیس ہے اوبیسلی پیرنٹس کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرس کی جو سپورٹ رہی ہے ان ٹرمز آف کریٹنگ ویلیوز, تھنک بگ, نیور گیو اپ, اور جہاں پہ کوئی چیلنج نظر آئے اس کو امبریس کرو. لیکن ساتھ ساتھ کچھ اسمارٹ تھنکنگ بھی ضروری ہوتی ہے. ہر ٹیکنالوجی آپ کو اڈاپٹ نہیں کرنی, آپ کو صرف وہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنی ہے جو آپ کے مسئلوں کو سالو کرے. تو آئی تھنک کہ the reason why I have been successful is because I have been able to smartly select technologies instead of just doing it for the sake of technology adoption. CXO Global Forum is a very good initiative. It's a platform for collaboration, and I think this is the need of the hour, because obviously we are doing all of our good work is being done, but we want to synergize all of this good work. We want to make sure we learn from the experiences of others instead of making mistakes. We want to learn from others. We want to unite as one Tech Pakistan forum, so that we can not only benefit our own companies where we are working, but also as a society we can help the youth in terms of promoting exports as well.